بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. محترم حاضرین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، مسنون خطبے کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی. انشاءاللہ اسی آیت کے تناظر میں خطبہ جمعہ رہے گا جس کو ہم بولیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. اور خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نماز فجر. اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ جو عبادتیں فرض کیا ہے اس کے اندر نمازوں کو بڑا مقام ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے. ایک نمازی کی زندگی سکون اور راحت میں گزرتی ہے. اس کے برعکس بے نمازی کی زندگی بے چینی، مشکلات، رنج، غم، پریشانیاں اور بھی بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں میں گھری رہتی ہے. نمازوں میں جو فرض نمازیں ہیں اس کا مقام اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے عبادتوں سے متعلق، حقوق اللہ سے متعلق سب سے پہلے وہی سوال ہوگا، فرض نمازوں کا. اور فرض نمازوں میں فجر کی نماز کے اندر ایک بڑی برکت اور خیر کو اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں. اسی واسطے ہم دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر جو 114 سورتیں ہیں، ان سورتوں میں ایک سورت کا نام سورۃ الفجر ہے. یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ وقت کی قسم کھاتا ہے والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم یا فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. فجر کی نماز کا وقت، فجر کی
نماز ایسی اہم ہے، اتنی اہمیت والی نماز ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اتنا مقام اونچا ہے اور اس کی شان اس قدر بڑی ہے، وہ نماز کے وقت کو بھی شریعت نے برکت والا وقت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کے لیے فجر کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ وہ نماز کی وجہ سے وہ وقت برکت والا قرار دیا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نومۃ الصبح تمنع الرزق لأنه وقت تنقسم فيه الارزاق، فجر کے وقت کا سونا روزیوں کو روک دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا وقت ہے اس کے اندر اللہ کے دربار سے روزیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ مشہور صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے ایک فرزند کو سوتے ہوئے دیکھا، فجر میں دیکھ کر ڈانٹا، بیدار کیا، ڈانٹ کر کے کہا اتنام فی الساعۃ التي تقسم فيها الارزاق، کیا تم ایسی گھڑی میں سوتے ہو جس گھڑی میں اللہ کے دربار سے روزیاں تقسیم ہوتی ہیں؟ آج غریبی کا، مفلسی کا رونا ہے، لیکن فجر میں حاضری نہیں ہے۔ فجر کے اندر حاضری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے تقسیم ہونے والی روزیوں کے حصے دار ہم ہو جائیں گے۔ اور یہ وقت ایسا وقت ہے فجر کا، فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی دن اور رات کے فرشتے، وہ حدیث آگے آ رہی ہے میں سامنے بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ یہ بتاؤں کہ وہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت اور فرشتوں کے جانے کا وقت، یہ دونوں آنے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کا وقت، یہ فجر کے قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے۔ یہ بھی سورہ فرقان کی آیت نمبر، سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے۔ فجر کی نماز کا اندازہ لگانے کے لیے ایک حدیث مسلم کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اخرجہ مسلم۔ فجر کی دو سنتیں، فجر کی 2 رکعت سنتیں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی دولت ہے وہ سب مل کر بھی وہ صرف 2 رکعت سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا وما فیہا سے، دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، جتنے خزانے ہیں، سب سے بڑھ کر وہ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں۔ ذرا آپ اس حدیث سے، مسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کا جب اتنا مقام ہے تو وہ فجر کی فرض 2 رکعتوں کا کیا مقام ہوگا۔ اس حدیث پاک سے بالکل بات واضح ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے فرض نمازوں کے بعد ایک نماز ہے، اس کو اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نماز کو بہت پسند کرتا ہے اور ان نمازیوں سے اللہ تعالیٰ دوستی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز۔ قیام اللیل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ حد درجہ محبت رکھتا ہے، لیکن ایک حدیث ہے مسلم کی، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم عبادت کو فجر کی نماز سے جوڑ رہا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فکأنما صلی اللیل کلہ، اخرجہ مسلم۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا، فکأنما قام نصف اللیل، گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا وہ ساری رات
میں گزارا. حدیث کے اندر جرح ہو سکتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کے اندر جرح نہیں ہے. ایسی بات نہیں کہ ضعیف روایت ہوگی، متروک ہوگی، فلاں فلاں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلم کی صحیح حدیث ہے. رات میں آدمی گہری نیند میں سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اپنی چارپائی میں لحاف کے اندر نیند کا لطف لے رہا ہے، مزے لے رہا ہے. محض یہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لینے سے وہ ساری رات جو آرام کے اندر گزارا، لحاف کے اندر گزارا، وہ نیند کو اللہ تعالیٰ صدقے کے طور پر کہا اور جو ہے وہ پوری رات اس کو نماز پڑھنے کے برابر قرار دیا، صرف فجر کی حاضری کی بنیاد پر. کیسے؟ فی جماعت، 7 بجے اٹھ کے نہیں، 8 بجے اٹھ کے نہیں، 9 بجے کا معاملہ نہیں. فی جماعت، مسجد میں آئے. جماعت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے. مسجد میں آئے، فجر کی نماز ادا کرے. گویا پوری رات اس نے نماز پڑھا اگرچہ کہ وہ سو رہا تھا. اندازہ لگائیے فجر کی اہمیت کا. اسی واسطے تو حج، یہ تہجد کا معاملہ ہو گیا. حج کتنی بڑی عبادت ہے. حج عبادت ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ یہ عبادت صرف مالداروں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے، لیکن ایسی عظیم عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ فجر کے ساتھ جوڑ رہا ہے. چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت فقعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة أخرجه الترمذي. یہ حدیث بالکل ایسے ہی ترمذی کے اندر موجود ہے کہ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، فقعد یذکر اللہ تعالی، اور فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہا، اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، حتی تطلع الشمس، کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے تک. ثم صلی رکعتین، پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ، گویا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج و عمرے کا ثواب دے دیا. مکمل یعنی پورے حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیا. یہ حج جیسی عبادت کا ثواب، عمرہ جیسی عبادت کا ثواب اس آدمی کو مل رہا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور سورج کے نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، جس کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز. تو حج جیسی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے ساتھ جوڑ رہا ہے. اور ایک اس کا عظیم فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی امان میں ایسا آدمی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ایسا آدمی آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. ذمہ کا مطلب حفاظت. اب اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، سارا دن اس کی سیکیورٹی، اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس سے عظیم فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں، یہ دنیا کی حفاظت، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو نجات دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن امارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
نماز، یعنی کون سی نمازیں ہیں؟ طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے. یہ دو نمازیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے، اس پر پابندی کرتا ہے، لن یلج النار، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حفاظت فرماتا ہے فجر کے پابندوں کو، آخرت میں دوزخ سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جہنم سے جب نجات مل گئی، جہنم سے آزاد ہو گیا، اب وہ آدمی کہاں جائے گا؟ اب وہ آدمی کہاں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. جو آدمی دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لے، ایسا آدمی جنت میں جائے گا. وہ کون سی دو ٹھنڈی نمازیں ہیں؟ ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. فجر اور عشاء کی نماز آپ دیکھیں گے، احادیث، ساری احادیث کو جمع کر لیں گے تو ہر نماز کی فضیلت ہے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن فجر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن وہ منظر تو سب جانتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوگا، تکلیف کا عالم ہوگا. ان تکلیفوں میں ایک تکلیف اندھیرا ہوگا، لیکن جو لوگ ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل روشنی دے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اخرجہ ابو داؤد. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الى المساجد، اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کے لیے خوشخبری دے دیجیے. کیسی خوشخبری؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور ان کو ملے گا، مکمل روشنی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ کون سے اوقات ہیں جو اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے لیے یہ اندھیروں میں چل کے جانا ہے. اگرچہ کہ آج الیکٹرک فیسلٹی ہے اور روشنیوں کا انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو قدرتی اندھیرا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم کرنے پر مکمل طور پر قادر نہیں ہے. اور ان روشنیوں میں فجر اور عشاء میں جانے کے باوجود بھی وہ اندھیروں میں ہی جانا ہے، وہ اندھیری والی ہی نمازیں ہیں. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، مسجدوں کی طرف جانا، گھر کے اندر نہیں، مسجدوں کی طرف جانا اندھیروں میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مکمل روشنی دے گا. اس روشنی کی وجہ سے پل صراط وغیرہ کے کٹھن اور دشوار گزار مراحل سے ایسے لوگ آسانی سے پار ہو جائیں گے، ایسے لوگ آسانی سے وہ سفر طے کر لیں گے. یہ کس کی بدولت؟ فجر اور عشاء میں حاضری کی بدولت. فجر کی نماز کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار فیعرج الذین باتوا معکم فیسألهم ربهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وهم یصلون واتیناہم وهم یصلون، اخرجہ البخاری. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں. پیچھے پیچھے آنے کا مطلب یعنی وہ جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں. رات اور دن کے فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں. فیعرج الذین باتوا معکم، وہ فرشتے پھر واپس جاتے ہیں جو تمہارے ساتھ رات
گزارے، یعنی رات میں تمہارے ساتھ رہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ فرشتوں کا نزول دو قسطوں میں ہوتا ہے، ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے عصر کے وقت میں اور وہ فجر تک رہتے ہیں، اور پھر فجر میں ایک جماعت آتی ہے، اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں اور یہ عصر تک رہتے ہیں۔ یہ عصر اور فجر، پھر فجر اور عصر تک یہ دو فرشتوں کی جماعتیں باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور اسی آنے اور جانے کو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ فجر کے قرآن کا وقت، یہ فجر میں تلاوت کا وقت، یہ فجر کی نماز کا وقت فرشتوں کی حاضری کا مقام ہے، یعنی عصر میں جو فرشتے آئے تھے وہ ابھی ہیں، اور پھر وہ فرشتے آ جاتے ہیں جن کو اب سے عصر تک رہنا ہے، پھر یہ فرشتے جاتے ہیں، تو دونوں ایک دفعہ یہ وقت میں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یہ دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں۔ فیعرج الذین باتوا معکم، جو عصر میں تمہارے پاس تھے اور وہ رات گزار کر فجر کے وقت میں جا رہے ہیں، ایسے فرشتوں سے تمہارا رب سوال کرتا ہے۔ فیسألہم ربہم، ان کا رب سوال کرتا ہے، وہو اعلم بہم، حالانکہ رب کو سب معلوم ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، اے میرے ملائکہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ فیقولون، وہ جواب دیتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ترکناہم وہم یصلون، ہم چھوڑ کر آئے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم وہم یصلون، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر میں بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ہم گئے تو عصر کے وقت تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے۔ اگر کوئی آدمی فجر میں عصر کے وقت میں اپنی دنیا اپنے کاروبار میں مصروف رہے اور فجر میں سوتا رہے، روزانہ رب کے دربار میں اس کی حاضری سے متعلق کون سے معلومات مل رہے ہیں؟ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تو وہ سو رہا تھا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر رہا تھا، اور جب ہم گئے تو وہ بازار میں مصروف تھا۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے لیے لائق ہے، ایک مسلمان کے لیے زیب دیتی ہے یہ چیز؟ ہرگز نہیں۔ بخاری کی اس حدیث کے اندر یہ قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ صرف ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے جو رات گزارے اور فجر کے وقت میں واپس گئے، قابل غور بات ہے۔ اور دوسری بات، فرشتے جو جواب دے رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر آئے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو نماز کی حالت میں تھے۔ پہلے کس کا ذکر آیا؟ فجر کا ذکر آیا۔ ترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز کی حالت میں تھے۔ جبکہ ترتیب کیسی ہونی چاہیے تھی؟ جب ہم گئے تو وہ عصر کی نماز میں تھے، جب ہم چھوڑ کے آئے تو وہ فجر کی نماز میں تھے، ایسی ترتیب۔ لیکن پہلے چھوڑ کے آنے کا ذکر آیا، اس کے بعد پہنچنے کا ذکر آیا، اس سے فجر کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فجر میں وہ کیا کر رہے تھے، فرشتے بھی وہی جواب دیتے ہیں، سب سے پہلے فجر کا ذکر، فجر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں ہم نے ان کو چھوڑ کے آیا۔ ایک بڑی پیاری بات اس سے معلوم ہوئی، دیکھیے قیامت کے دن بندے کے لیے جو اعزازات ہوں گے بندے کے لیے، ان اعزازات میں سے ایک عظیم اعزاز رب کا دیدار۔ کیا؟ رب کا دیدار ایک عظیم اعزاز ہے، لیکن یہ صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے والے، فجر پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث سے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، ایک ساتھ ہم تھے، ایک مجلس میں تھے، 14ویں تاریخ تھی، چاند بالکل بدر کامل، بالکل واضح چاند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، دیکھو اس چاند کی طرف، سب نے دیکھا، کیا اس
اس کے نظر آنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے, کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ہو رہی ہے, صحابہ کرام نے کہا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح ہے, دشواری کیسے ہو سکتی ہے اس کے دیکھنے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون او لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوه ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اخرجه البخاری. یہ حدیث بخاری کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کر کہا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا, جس طریقے سے یہ چاند کو تم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے. لا تضامون او لا تضاهون, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی دشواری کے تم اپنے رب کو دیکھو گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ, جہاں تک ہو سکے یہ نمازوں سے مغلوب نہ ہو, یعنی مغلوب نہ ہو, کبھی نہ چھوڑو, ان نمازوں کی پابندی کرو. کون سی نمازیں؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروب الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز, یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز سے کبھی غفلت نہ کرو, اس کی پابندی کرو. قیامت کے دن یہ تم کو دیدار نصیب ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, اپنے رب کی حمد بیان کرو اس کی پاکی سمیت, سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے. یہ عصر اور فجر کی نماز کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جو فجر کی نماز میں حاضری دیتے ہیں. بخاری کی ایک حدیث سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیلۃ حتى اصبح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه او قال فی اذنیه اخرجہ البخاری. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے. باب یہ باندھا گیا ہے باب صفت ابلیس و جنودہ, یعنی ابلیس اور اس کے لشکروں کے کارنامے کیا کیا ہیں, اس کے کارنامے کیا کیا ہیں. یہ باب باندھا گیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ آیا, ایک آدمی کا ذکر کیا گیا. وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ نام لیلۃ حتی اصبح, رات کو سوتا, صبح تک سوتا رہتا. اذان کب ہو رہی اسے نہیں معلوم. ارے مسجدوں میں نمازیں چل رہی ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, بے خبر. حتی اصبح, سورج کی روشنی آ گئی کھڑکیوں کے اندر سے, ایسے وقت میں اٹھتا ہے. اس کا ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل, وہ ایسا آدمی ہے بال الشیطان فی اذنہ, شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. او قال فی اذنیہ, یا آپ نے فرمایا اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. کتنی منحوس زندگی ہے یہ, کس قدر نحوست والی زندگی ہے یہ. فجر میں حاضری نہیں, فجر میں اٹھتے نہیں. شیطان اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے کہ ایک آدمی فجر میں نہ اٹھے, بڑی محنت کرتا ہے. اتنی محنت ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے نہیں کرتا جتنی محنت اس کے لیے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقدۃ یضرب علی مکان کل قافیۃ علی کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد فإن استيقظ وذکر اللہ ان حلت عقدۃ وإن توضأ ان حلت عقدۃ وإن صلى ان حلت عقدۃ فأصبح نشیطا طیب النفس
کسلانا اخرجہ البخاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی اس محنت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تم میں کا آدمی کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے نیچے گردن کے پاس 3 گھانٹیاں لگاتا ہے، ہر گھانٹی میں یہ بولتا ہے، یہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات ابھی لمبی ہے سو جاؤ، ابھی 1 گھنٹہ ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی 15 منٹ ہے، یہ بہت ہے، 15 منٹ بہت لمبی ہے رات، سو جاؤ۔ وہ 15 منٹ میں آنکھ جیسے لگی اٹھتا ہے تو سورج نکل کے رہتا ہے۔ یہ شیطان کے کارنامے، شیطان کی محنت کی کہ یہ آدمی فجر میں حاضری نہ دے، فجر میں حاضری نہ دے، لیکن اللہ کا وہ نیک بندہ جاگ جاتا ہے، فکر رہتی ہے مجھے فجر میں اٹھنا ہے، تڑپ رہتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر اس کے دل کے اندر رہتا ہے، فجر میں اٹھ جاتا ہے، وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اٹھنے میں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گھنٹی کھل گئی، ان حلت عقدۃ، 1 گھنٹی کھل گئی، وان توضأ، وضو کرتا ہے، ان حلت عقدۃ، دوسری گھنٹی کھل گئی، وان صلی، نماز پڑھتا ہے، ان حلت عقدہ، تمام گھنٹیاں، تینوں گھنٹیاں کھل گئی، فاصبح نشیطا، اب اس کا دن پوری چستی کے ساتھ، ایکٹیو کے ساتھ ہوتا ہے، طیب نفسی، سارا دن اس کے لیے سکون اور اللہ کی طرف سے راحتیں مہیا ہوتی ہیں۔ وَإِلَّا، اگر فجر کی نماز چھوڑ کے شیطان کے اس کارنامے میں مغلوب ہو گیا اور شیطان اس کے اوپر کامیاب ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اصبح، اس کی صبح ہوتی ہے خبیث النفسی، نحوست کے ساتھ، خباثت کے ساتھ، وہ کسلان، سارا دن کاہلی کے اندر اس کا گزرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو خبیث کہتے کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، ارے اس آدمی کو اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خبیث بتائے جو فجر نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں بولتے، گویا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا آدمی خبیث ہے جو فجر میں سویا رہتا ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ قرآن مجید کے اندر 4 نمازوں کا تذکرہ اشاروں میں کیا گیا ہے۔ کس میں؟ اشاروں میں نام نہیں لیا گیا، فجر کی اہمیت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا نام لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں، اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لطلوع الشمس، طلوع شمس سے، الی غسق اللیل، غسق اللیل تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ اور فجر کا قرآن پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا مقام، حاضری کا وقت ہے۔ اب دیکھیے، دلوغ کے معنی ہوتے ہیں زوال کے، دلوغ کے معنی ہوتے ہیں سورج ڈھلنے کے، دلوغ شمس کا معنی سورج ڈھلنے سے، تو سورج ڈھلنے کے بعد 2 نمازیں، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی۔ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، غسق کہتے ہیں تاریکی اور اندھیرے میں، غسق اللیل کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی تک، یعنی رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں 2 نمازیں ہیں، ایک مغرب اور عشاء کی نماز۔ اب بتائیے کہ یہاں پر کیا ظہر، عصر اور مغرب عشاء کے نام لیے گئے؟ نام نہیں لیے گئے، ان کے اوقات بتائے گئے اور ان کے نام احادیث کے اندر بتائے گئے کہ طلوع شمس، آفتاب کے زوال کے بعد نماز پڑھو 2 نمازیں وقوع سے ہی، فجر، ظہر اور عصر کی نماز، اور غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں نمازیں پڑھو
ہو وہ کون سی نماز ہے؟ مغرب اور عشاء، ان کے نام یہاں پر نہیں ہے. وقرآن الفجر، جب فجر کا معاملہ آیا تو نام لیا گیا. فجر کا نام آیا تو باقاعدہ اس کا نام لیا گیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور قرآن الفجر کیوں کہا گیا کہ فجر کا نماز، فجر کا قرآن پڑھنا، اس لیے کہ اور نمازوں کی بنسبت فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. قرات اس کے اندر لمبی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے. اور دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینے سے نفاق جنم لیتا ہے. نفاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھا کے دیکھے، فجر کی نماز پڑھا کے دیکھے، اور دیکھ کر یہ کہا اشاہد فلان، اشاہد فلان، فلاں آیا کیا، فلاں آیا کیا، فلاں آیا کیا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاتین صلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین. یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء کی نماز، یہ دو نمازیں منافقین پہ بھاری ہوتے ہیں، منافقین پہ بھاری ہوتے ہیں. ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا حکم دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فیہما لاتاہما ولو لقد حممت ان آمر بالصلاة فتقام وآمر ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معي حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، پیر نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ جائیں گے. میں خیال کرتا ہوں لقد حممت، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نماز کے کھڑی کر کیے جانے کا حکم دوں اور وآمر رجلا یصلی بالناس، ایک آدمی کو امامت کے لیے کھڑے کر دو اور میں کچھ لوگوں کے ساتھ ثم انطلق معي برجال، میں کچھ لوگوں کے ساتھ نکلوں معهم حزم من حطب، ان کے پاس ایندھن ہو، جلانے کا سامان ان کے پاس ہو، فائر کا سامان ان کے پاس ہو، اور الی قوم لا یشهدون الصلاۃ، ان لوگوں کے گھروں کو پہنچ جاؤ جو نمازوں میں حاضری نہیں دیتے، ان کے گھروں، ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دے، آگ سے میں جلا دینے کا ارادہ کرتا ہوں. لیکن بے گناہ عورتیں اور معصوم بچوں کا خیال کر کے میں یہ کام نہیں کرتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھر شریعت میں جلائے جانے کے قابل نہیں. اگرچہ کہ یہ نماز، اگرچہ کہ یہ آگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی، لیکن یہ آگ خود بخود لگ رہی ہے، خود بخود جل رہی ہے. باپ بچوں سے پریشان، بچے ماں باپ سے پریشان، پڑوس سے پریشان، کوئی باہر کی تکلیفوں میں پریشان. یہ آگ ہے. فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ آگ میں سب کے سب ملوث ہیں. ایک ماحول بنانا چاہیے، ہمارے گھروں میں ایک ماحول ہو، فجر کے وقت پورا گھر جاگ گیا ہو، سب وضو کر رہے ہیں، عورتیں گھر کے اندر نماز کا انتظام کر رہے ہیں، مرد مساجد کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو جگایا جا رہا ہے. چھوٹے بچوں کو معصوم بچے مت سمجھو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. اگر بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو. اگر 10 سال ہونے کے باوجود وہ نماز میں سو رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، تو ان کو مار سے کام لو. اگر ہمارے بچے 7 سال کے ہو گئے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو سلا دیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے. نہیں، اسکول کا معاملہ ہے، نماز پڑھا کے سلا دو، پھر وہ اٹھیں گے 7:30 بجے، کوئی بات نہیں، 7 بجے اٹھیں گے، اسکول کے اوقات جیسے ہی ویسے اٹھیں گے. لیکن نماز کے لیے جگاؤ. 7 سال کے ہو جائے اب جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کو سلاتے رہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن افسوس یہ نمازوں میں غیر حاضری کی سب سے بڑی وجہ، آج ہمارا شیڈول بالکل بدل گیا ہے. ارے یہ آخری بات میں بتا رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہ رات میں دیر سے سونا ایک فیشن بن گیا ہے.
12 بجے سونا، 1 بجے سونا، ارے بعض لوگ تو 1:30 2 بجے سوتے ہیں، 3 بجے سوتے ہیں. یہ 3 بجے سونے، یہ 3 بجے کا وقت کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نیک بندوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے. بھلا جو آدمی 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے سوئے، ظاہر سی بات ہے وہ کیسے فجر میں آئے گا؟ فون میں اتنا کام چلتا رہتا ہے، یہ چیزیں دیکھے، وہ دیکھے، یہ دیکھے، وہ دیکھے، وقت کیسے گزر رہا نہیں معلوم. ایک معمول بن گیا ہے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک شیڈول بنائیں. اللہ کی دیدار ہونا ہے، جنت میں داخلہ ہونا ہے، جہنم سے نجات ہونا ہے، قیامت کے دن مکمل نور ہونا ہے. تو ایک وقت بناؤ. عشاء کے بعد کچھ بھی ہو جائے ہم سو جائیں گے. ہمارا آخری وقت 9:30 بجے ہے، اس کے بعد ہم نہیں جاگیں گے. ایسے لوگ فجر تو کیا تہجد کے بھی پابند بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد سے ہم فجر میں ناہار نہیں ہوئیں گے، فجر ہماری نہیں چھوٹے گی، وہ جھوٹے ہی. جب تک اپنے ٹائمنگ میں تبدیلی نہ لائیں سونے کی، جب تک سونے کے اوقات ہمارے نہیں بدلتے تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہی رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازی بنائے اور فجر کا اہتمام کرنے والا بنائے اور ہمارے سارے گھر کے اندر ایک نماز کا ماحول، ایک پابندی کا ماحول اور فجر کا ایک ماحول بنا رہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.